اور دن اور رات آپ استغفار کا ورد کریں. جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے استغفار ایک بہترین ورد ہے. مجھے جب بھی کبھی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تو میں نے ان درود و اذکار کا کثرت سے ذکر کیا اور اسے باقاعدگی سے پڑھا تو اس سے میں ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک دکھ اور پریشانی سے نکل آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر راحیلہ. آج آپ کے ساتھ قرآن کی ایک آیت، بہت پیاری آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہے سورہ نو 71 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 10 سے 12 ہے. فَقُلْتُ، بس میں نے کہا، استغفروا کہ بخشش مانگو، ربکم تم اپنے رب سے، انہو بے شک وہ کانا ہے غفارن بہت بخشنے والا، یرسل السماء کہ وہ ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے بارش کو، علیکم مدرارن بہت بچھاڑ کے ساتھ، اور یمددکم اور وہ تم کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، باموال مالوں کے ساتھ، و بنین اور بیٹوں کے ساتھ، ویجعل اور وہ بناتا ہے، لکم تمہارے واسطے، جناتن باغات، ویجعل لکم اور وہ بناتا ہے تمہارے لیے، انہارن نہروں کو. تو اس آیت کو اب محاورہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ پس میں نے کہا کہ بخشش چاہو اپنے رب سے تم، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بے شک وہ بخشنے والا ہے، یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ بھیجتا ہے آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں مسلسل، وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ عطا کرتے ہیں، بِأَمْوَالٍ پے در پہ مالوں کو، وَبَنِينَ اور بنین جو ہے بیٹوں کو، اولاد یعنی، وَيَجْعَلَ لَكُمْ وہ بناتا ہے تمہارے لیے، جناتین باغات، وَيَجْعَلَ لَكُمْ انہارا اور تمہارے لیے نہریں یعنی پانی بہت زیادہ بارش کی شکل میں برستا ہے. تو یہ استغفار کے لیے، اور اس میں یہ ساری بات جو کی گئی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ صرف اپنے رب سے بخشش چاہو، جب تم بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، اور تمہیں اولاد میں جو ہے وہ مال اور اولاد میں زیادتی دے گا، اور تمہارے لیے باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں رحمت کی برسا دے گا. جی ویورز، آج کی آیت جو میں نے سورہ نو کی 71 نمبر جو سورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے 10 اور 12 نمبر آیت سے جو ہم نے سیکھا ہے، اس میں کیا سیکھا ہے کہ استغفار کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش، تو چونکہ طاق راتیں آج کل ہیں، اس میں کثرت سے اور دن اور رات آپ استغفار کا ورد کریں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب بھی آپ کو یعنی ذہن میں آئے. تو اس سے آپ کو اس کے ثمرات کیا حاصل ہوں گے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی آپ کے اوپر، اور آپ کی اولاد اور مالوں میں بھی برکت ہوگی. اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، اگر آپ کے کوئی اور پرابلم ہے، کوئی اور آپ کے کوئی مسائل ہیں، کوئی ٹینشن ہے، کسی قسم کے بھی جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے استغفار ایک بہترین ورد ہے. آپ استغفار جاری رکھیے، اور اس سے اس کی رحمتوں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ رحمتوں کی بارش آسمان سے برسا دے گا، اور آپ کے مال کو بڑھا دے گا، آپ کے بیٹوں کو جو ہے وہ نیک اور صاحب اولاد جو آپ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے بہت ساری باغات اور بہت ساری جنت میں بھی باغات، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے جو ہے وہ دروازے کھول دے گا. اس لیے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ سکون بھی ملے گا، اور اس کے ثمرات اور اجر جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ یقین سے پڑھیں گے، اگر آپ سرچ بھی کریں تو ہر جگہ، اگر آپ مختلف کتابیں دینی پڑھیں تو اس میں استغفار کا بہت زیادہ جو ہے اس پر زور دیا گیا ہے کہ آپ جس قدر بھی استغفار کریں گے، اس میں مختلف کلمات ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اگر ڈرائیو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اگر خواتین، اس دوران بھی یہ کثرت سے استغفار کریں. اول آخر درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ہر وقت ہی ایک ورد کے طور پر کریں تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات
اور اس کا اجر آپ کو اپنی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کی برکات سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں اور ہمیں مزید بھی گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اپنے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں سے بھی آپ بچیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور آپ اس میں ایک روحانیت سی محسوس کریں گے، ہر طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن سے بھی باہر آ جائیں گے۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ پورے یقین سے، پورے اعتقاد سے، پورے یقین اور ایقان کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کے کیا ثمرات آپ کی زندگی پہ آ رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ استغفار کو ہر وقت ہر جگہ آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری و ساری ہونا چاہیے۔ درود پاک، درود ابراہیمی بھی ساتھ اگر اس کا ورد جو ہے آپ کرتے رہے اول آخر پڑھ کے، تو اس کے بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ جی ویور، اگر آپ درود ابراہیمی پورے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس استغفار کی دعا کو پورے توکل اور اعتقاد کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ کیونکہ مجھے جب بھی کبھی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تو میں نے ان درود و اذکار کا کثرت سے ذکر کیا اور اسے باقاعدگی سے پڑھا، تو اس سے میں ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک دکھ اور پریشانی سے نکل آئی۔ اور آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آتش نمرود کس طرح ان کے اوپر سرد ہو گئی تھی، اور انہوں نے دعا کی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے علاوہ جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، تو انہوں نے بھی اس میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آیت کریمہ پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کو بھی میں نے زندگی میں جب بھی کبھی پڑھا ہے تو اس کے ثمرات اس کے ختم ہونے سے 1,25,000 پڑھنے سے پہلے ہی میرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ جیسے وہ کبھی آزمائش یا مصیبت تھی ہی نہیں۔ جی ویور، آپ دیکھیے کہ میں نے جتنی یہ آپ کو ایک قرآن پاک ویسے تو پورا ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی ہر پہلو پر ہر ایک چیز ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی آیت آپ پڑھیں تو اس کو ایک دن کے لیے اس میں سے کوئی نہ کوئی ترجمے کی آیت سے کوئی ایک سبق لے کر آپ اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین اور ہمارا قرآن جو ہے قابل عمل ہے۔ اور آج میں جس مقام پر پہنچی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف ممالک کی سیر اور مختلف جگہوں کی زیارات اور اس کے بعد عمرہ کئی دفعہ کروایا، تو یہ ساری کی ساری اسی یہ وظائف اور انہی اللہ توکل، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ استغفار کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تکبر سے بچنے کی بھی دعائیں میں کرتی رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مجھے دیا۔ آج میں جس مقام پر پہنچی ہوں یہ اسی کے وظائف، اسی کی ذکر، اسی کے عبادات کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا شکر میں ادا کرتی ہوں۔ اور آپ بھی ویورز، اگر آپ ان آیات کو پڑھیں گے، اگر آپ استغفار کا ایک 2 لفظ کا جو ہے صرف استغفر اللہ کا ورد ہی آپ نے جاری و ساری کریں، تو اس کے بعد آپ اس سے ثمرات دیکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو بھی دیکھتی رہیے گا، اور میری شارٹ ویڈیوز کو بھی دعاؤں سے ریلیٹڈ جو ہے، جو آج سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی دعا یا کوئی نہ کوئی ایسے قابل عمل چیزیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی، جو آپ اپنی زندگی میں اگر کرنا شروع ہو جائیں تو آپ ہر آزمائش سے بچ جائیں گے، آپ ہر دکھ، درد اور پریشانی سے بچ جائیں گے، اور آپ کے کوئی بھی کام جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رد نہیں ہوں گے۔ کہیں جانا ہے، کسی آفیسر کے سامنے جانا ہے، تب بھی آپ یہ استغفار کا ورد اور یہ ساری چیزیں پڑھ کر جائیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ اللہ پہ توکل کے ساتھ پڑھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہاں پہ میں اپنا یہ لیکچر جو ہے، یہ اسلامک ویڈیو جو ہے، اس کو ختم کرتی ہوں، اور میں جانے سے پہلے یہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔